اس کو بھی غسل دیا جائے گا، اس کو بھی غسل دیا جائے گا، اس کو بھی کفن پہنایا جائے گا، اس کو بھی کفن پہنایا جائے گا، اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا، اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ تو عقل پہ تھوڑا سا سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے بات کہ یہ تو مردہ ہے جو تبھی موت مر گیا ہے، لیکن یہ مردہ نہیں ہے۔ اس کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ مردہ نہیں کہنا۔ ایک کو مردہ کہہ سکتے ہیں، ایک کو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ یا باری تعالیٰ، یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک کو مردہ کہیں اور دوسرے کو مردہ نہ کہیں؟ یہ عقل سے بالا تر ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے یہ بات۔ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ بل احیاء، اب تم اس کو زندہ مانو۔ مولا زندہ تو میں ہوں، بات کر رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں، کھا پی رہا ہوں، حرکت کر رہا ہوں۔ مولا یہ اس سے بھی بڑا امتحان ہے کہ اب اس کو زندہ مانے۔ ہاں اب اس کو زندہ مانو۔ پروردگارہ یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تو فرمایا رب ذوالجلال نے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ تمہارے شعور سے بالا تر ہے، یہ تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کی حیات کیسے ہے؟ دیکھیے، کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ اور کل نفس ذائقۃ الموت کی جو بات ہے یہ اللہ کریم کی ہے، لیکن یہاں پہ آ کر وہ تا ابد زندہ ہو گیا، اس پر موت نہ آ سکی۔ ایک میت ہے اور ایک زندگی ہے۔ نظام شعور جو ہے، جو شریعت کا نظام ہے، اس میں فتویٰ ہے، اور شریعت کا نظام تب تک ہے جب تک شعور ہے، اور جب بات شعور سے بالا تر ہو گئی تو بات شریعت سے بالا تر ہوگی، بات لاشعور کی ہو گئی تو جب بات لاشعور کی ہو گئی تو پھر شریعت کا فتویٰ بھی ختم ہو گیا۔ پھر تم اہل قبر کے پاس جاتے ہو، تمہیں اس کی زندگی کا اندازہ ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ اس نے اپنے خدائے رب ذوالجلال کے لیے اس کے راستے میں جو کام کیے ہیں، جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں چلے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ تو اللہ کی راہ میں جانے والے اپنی زندگیاں اس طرح سے آباد کیے ہوئے ہیں کہ دیکھیے ذرا ایک نظر اٹھا کر داتا گنج بخش علی حجویری کی طرف، وہ ایک اہل قبر ہے اور دن رات وہاں پہ تجلیات ہو رہی ہیں، دن رات قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، دن رات اذانیں اور نمازیں ہو رہی، نوافل ادا کر رہے ہیں لوگ وہاں پہ۔ تو بزرگ کی صحبت میں بھی جو گیا وہ دل کو زندگی دے کر آیا۔ تو اس زندگی کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس ساتھ کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا ہے، کیونکہ اللہ کریم کا فرمان ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ تم سے کچھ نہیں مانگتا، نہ کوئی سوال کرتا ہے۔ ہاں اگر کوئی سوال کرتا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے اہل بیت سے مودت رکھیں۔ تو مودت کہتے ہیں، محبت اور مودت میں فرق ہے۔ محبت کہتے ہیں جو دو فریقین کا آپس میں رشتہ قائم ہونا، جس میں ایک دوسرے سے کی چاہت ہے لیکن ان کی جدائی موت نہیں ہے، جبکہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، محبت نہیں ہے۔ مچھلی کو پانی سے جدا کریں گے تو وہ مر جائے گی، ایسے ہی ایک مومن کو اگر اہل بیت سے جدا کرو گے تو وہ مر جائے گا۔ وہ موت سے بچ جاؤ اور زندگی کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں، ایک میرا قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اہل بیت کو اور قرآن پاک کو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ کرنا، کیونکہ یہ دونوں اکٹھے مجھے حوض کوثر پر ملیں گے۔ یہ ہے اللہ رب ذوالجلال کا فرمان، جو تمہارا خالق و مالک ہے، جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمہارا مولا ہے، جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جس نے یہ فرمایا تھا جب یاد کرو جب تمہاری روحیں اس سے جدا ہوئی تھیں تو اس نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا۔ کیا تھا وعدہ؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تم نے کہا تھا
کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں میرے مولا۔ تو پھر اس نے کہا کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ جہاں جا رہے ہو وہ پردیس ہے، جب واپس آؤ تو میرے لیے روزے لے کر آنا، نمازیں لے کر آنا، اہل بیت کا ساتھ لے کر آنا، محبتیں لے کر آنا، حج لے کر آنا، خوش اخلاقی لے کر آنا، تقوی لے کر آنا۔ کیا لے کر جا رہے ہو؟ الستُ بربکم کا وعدہ بھول گئے ہو؟ تو یاد کرو اپنے وقت کو۔ اور اس جگہ پہ تمہارا ایک نوشتہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 میں واضح لکھا، جس میں تمہارا ہر ارادہ لکھا جا رہا ہے۔ تو وہ وقت آئے گا، اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ پھر جب روز حشر ہوگا، تمہارا اعمال نامہ یہاں سے تمہارا نوشتے سے نکال کر تمہارے آگے کتاب کھول دی جائے گی کہ تم خود ہی پڑھو اور فیصلہ کرو، سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر یہ فیصلہ کرو کہ کیا تم اس اہل ہو کہ رسول اللہ کی شفاعت تمہیں ملے۔ یہودیوں نے یہی کام کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم بخشے ہوئے ہیں، لیکن بڑے سخت عذاب سے گزریں گے وہ، اور گزر رہے ہیں۔ تم میں اور ان میں بڑا فرق ہے، بس خود کو پہچانو میرے دوستو، اور اکٹھے مل کر چلیں۔ آؤ اس محبت کے سفر میں اس خدائے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم فریاد کرتے چلیں اور محبتیں بانٹتے چلیں۔ آج جو ہے 15واں روزہ افطار ہو چکا ہے، اور افطاری کے بعد ہمارا پروگرام ہے یہاں پہ حیدرآباد میں۔ ابھی اس وقت حیدرآباد موجود ہے، ہم 9:30 بجے نشست بیٹھے گی، اور اس میں تمام جو درویش ہیں وہ تشریف لائیں گے، اور ان سے ہمارا خطاب ہے اور گفتگو چلے گی۔ تو خدا را درویش رنگ سے کافی دن ہو گئے جدا ہوئے، وقت نہ مل سکا، کچھ بیماری کی وجہ سے اور کچھ حالات کی وجہ سے۔ تو آپ سب کو میری یہ تلقین بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے، سب کچھ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنا خیال کیجئے، اور ہر وہ چیز یاد رکھیے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے آپ کے لیے اس مہینے میں خاص طور رحمتوں کی شکل میں اور نعمتوں کی شکل میں آپ کے لیے مانگی اور آپ کو عطا ہوئی۔ ہر اس چیز کو اپنا سمیٹیے اور اپنے آپ کو یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے بستے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔